السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 45 تا 48 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں۔ جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ دنیا و آخرت کی جس خیر و بھلائی کی وہ امید رکھتے ہیں، اس کے حصول کے لیے وہ صبر اور نماز سے مدد لیا کریں۔ جیسا کہ مقاتل بن حیان نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ طلب آخرت کے سلسلے میں فرائض پر صبر اور نماز کے ساتھ مدد لیا کرو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں صبر سے مراد روزہ ہے۔ قرطبی اور کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ رمضان کو ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا ہے، اسی لیے اسے عبادات کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے، اور عبادات میں سر فہرست نماز ہے۔ ابن ابو حاتم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ مصیبت کے وقت صبر کیا جائے اور یہ بہت اچھا ہے، اور اس سے بھی اچھا صبر یہ ہے کہ ان امور کا ارتکاب نہ کیا جائے جنہیں اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو دین پر ثبات و استقامت کے لیے نماز سب سے بڑی مددگار ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اے نبی، یہ کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے۔ کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑا اچھا کام ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مشکل کام کی وجہ سے غم میں مبتلا ہوتے تو نماز شروع فرما دیتے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ میں ضمیر کا مرجع صلاۃ ہے، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس کا مرجع وہ ہو جس پر یہ کلام دلالت کر رہا ہے، یعنی صبر اور نماز کے ساتھ مدد دینے کی وصیت، جیسا کہ قصہ ہارون میں ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے اللہ کا ثواب کہیں بہتر ہے جو اس نے تیار کر رکھا ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ اسی طرح ارشاد باری تعالی ہے، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دیں جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ جس کی آپ سے دشمنی تھی وہ آپ کا جگری دوست ہوگا، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ یعنی یہ وصیت انہی کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ بہرحال ضمیر کا مرجع نماز ہو یا نماز و صبر کی وصیت تو اللہ تعالیٰ کے فرمان وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ کے معنی ہوں گے کہ یہ بہت گراں اور ثقیل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر ان لوگوں کے لیے گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں۔ ابن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کی تصدیق کرتے ہیں جسے اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے، اور فرمان الہی الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کا تعلق بھی پہلے کلام ہی سے ہے کہ نماز یا وصیت بہت گراں ہے۔ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، یعنی جو جانتے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی ان کے تمام امور اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی کی طرف راجع ہیں کہ وہ اپنے عدل کے مطابق ان کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت اور جزا پر یقین کی وجہ سے ان کے لیے نیکیوں کو سر انجام دینا اور برائیوں سے اجتناب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی یظنون انہم ملاقو ربہم کے بارے میں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب یقین کو بھی ظن اور شک کو بھی ظن سے موسوم کرتے ہیں، جس طرح وہ ظلمت و ضیاء دونوں کے لیے صدفہ اور فریاد کن اور فریاد رس دونوں کے لیے سارغ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں کہ ایک چیز کا ایک نام ہے اور اس کی ضد کا بھی وہی نام ہے۔ یہاں ظن یقین کے معنی میں ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور گناہ گار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں۔ اس میں ظن بامانی یقین ہے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی روز قیامت ایک بندے سے فرمائے گا، اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہیں بخشی تھی؟ تجھے سردار نہیں بنایا تھا؟ تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ کو تیرے لیے مسخر نہیں کر دیا تھا؟ اور کیا میں نے تجھے راحت و آرام کے لیے موقع عطا نہیں کیا تھا؟ بندہ عرض کرے گا، کیوں نہیں اے میرے پروردگار؟ تو اللہ تعالی فرمائے گا، کیا تجھے یقین تھا کہ ایک دن تو میری ملاقات کے لیے آئے گا؟ بندہ عرض کرے گا، نہیں۔ تو اللہ فرمائے گا، آج میں تجھے بلا رہا ہوں جس طرح تو نے مجھے بلا دیا تھا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی جہانوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی عوض لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں یاد دلا رہا ہے جو اس نے ان کے آباء و اجداد اور اسلاف پر کی تھیں، کہ ان میں سے رسول بھیجے، ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں، اور انہیں ان کے زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو جہان والوں سے علم کی بنا پر منتخب کیا تھا۔ اور فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انہیں اپنے زمانے کے لوگوں کے مقابلے میں بادشاہت، رسولوں اور کتابوں کی صورت میں دی گئی تھیں۔ یاد رہے، ہر زمانے کا ایک اپنا عالم ہوتا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے افضل ہے۔ بنی اسرائیل کو صرف اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت حاصل تھی، جبکہ امت محمدیہ ان سے بھی افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے، مومنو، جتنی امتیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ مسانید اور سنن میں معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم 70ویں امت ہو، اور تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان تمام امتوں کے مقابلے میں بہتر اور معزز ہو۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلے اپنی نعمتیں یاد دلائیں، اور اب اس کے بعد روز قیامت کے سخت اور طویل عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا، وَاتَّقُوا یَوْمًا، اور اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت کے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، جیسا کہ فرمایا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اور ارشاد ہے، ان میں سے ہر شخص اس روز ایک ایسی فکر میں ہوگا جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ اسی طرح فرمایا، اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو،
اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ یہ بڑا پرخطر اور ہولناک مقام ہے کہ اس دن باپ بیٹے میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ کافروں سے سفارش و فدیہ قبول ہوگا، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ارشاد باری تعالی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ کے معنی یہ ہیں کہ کافروں کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے، تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ اور جیسا کہ جہنمیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کہیں گے تو آج نہ کوئی ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی گرم جوش دوست۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، وہ اگر نجات حاصل کرنا چاہیں اور بدلے میں زمین بھر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا بے شک جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہو تاکہ قیامت کے روز عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اور فرمایا اور اگر وہ نفس ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہوگا۔ اور فرمایا تو آج تم منافقین سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ کافروں سے قبول ہی کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مطلع فرمایا ہے کہ اگر وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان نہ لائیں، اللہ تعالیٰ نے جس دین کے ساتھ انہیں معبوس فرمایا ہے اس کی پیروی نہ کریں اور اسی حالت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں، تو انہیں کسی قرابت دار کی قرابت اور کسی صاحب جاہ و حشمت کی سفارش فائدہ دے گی، نہ ان سے کوئی فدیہ ہی قبول کیا جائے گا، خواہ وہ ساری زمین سونے کی بھر کر کیوں نہ دیں، جیسا کہ فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہو سکے گا اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے گی، اور فرمایا جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی۔ ارشاد باری تعالی وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو ان کا خیال نہ ہوگا کہ ان کی مدد کرے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے، جیسا کہ قبل ازیں بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ کوئی صاحب قرابت یا کوئی صاحب جاہ و حشمت ان پر شفقت نہیں کرے گا اور نہ ان سے کوئی فدیہ ہی قبول کیا جائے گا، اور کوئی بھی اپنا یا بیگانہ ان کی مدد نہ کر سکے گا، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کافر سے نہ کوئی فدیہ قبول کرے گا اور نہ اس کے حق میں کسی کی سفارش تسلیم کرے گا، اس کے عذاب سے نہ کوئی بچا سکے گا، نہ اس سے کوئی خلاصی دلا سکے گا اور نہ کوئی پناہ دے سکے گا، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، اور فرمایا چنانچہ اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا اور نہ کوئی ویسا جکڑ نہ جکڑے گا، اور فرمایا تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج تو وہ سب فرما بردار ہیں، اور فرمایا تو جن کو ان لوگوں نے تقرب الہی کے لیے اللہ کے سوا معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ارشاد باری تعالی ما لکم لا تنصرون کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم کو کیا ہوا کہ آج تمہاری مدد نہیں کی جا رہی، تمہارے لیے دوری ہو، آج تمہیں کسی قسم کی مدد حاصل نہ ہوگی۔ ابن جریر نے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس دن کوئی مددگار ان کی مدد کرے گا، نہ کوئی سفارش کرنے والا سفارش کرے گا اور نہ ان سے کوئی بدلہ یا فدیہ ہی قبول کیا جائے گا، دوستی دم توڑ جائے گی، رشوت اور سفارش ختم ہو جائے گی، نصرت و حمایت اور تعاون کا نام و نشان نہ ہوگا، اور سارا معاملہ اس جبار اور عادل کے ہاتھ میں ہوگا جس کی بارگاہ میں
سفارش کرنے والے اور مددگار کام نہ آئیں گے۔ وہ برائی کی سزا تو برائی کے برابر دے گا، مگر نیکی کا بدلہ اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور ان کو ٹھہرائے رکھو، بلا شبہ ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج تو وہ سب فرما بردار ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔